ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المعين ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمعبود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة لا سيما إمامنا المنتظر به وأرواح العالمين وله الفداء. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بارگاہ رب ذوالجلال میں، بارگاہ سرکار علی آصر میں مصرانہ دعا ہے کہ علی الحسان خالق بخاری صاحب باقی برادران کی یہ سب سے عذاب مشاہد ہے بارگاہ سیدتہ میں قبول و منظور فرمائیں. آپ تمام حضرات سب سے عذاب نشان ہونا اجر عظیم تبدیل فرمائیں. یہ اس کا لطف و کرم نہ ہوتا تو یہ سانسوں کی جو لمبی نہ ہوتی. اس کریم خالق نے ہم پہ کتنا بڑا احسان فرمایا ہے. ہم ایک بار پھر سب عذاب نشان ہونے کے ساتھ حاصل کریں. یہ اس کی لطف و کرم کا بغیر ناممکن ہے. خالق نے یہ بھی بہت بڑا لطف فرمایا ہے کہ ہمیں اس کریم خالق نے ان مقدس زبان کی محبت تحفے میں عطا کر دی. اس لیے کہ خالق کسی سے پوچھ کر عطا نہیں کرتا، اسے کسی مشیر کی ضرورت نہیں. یہ اس کا لطف ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 14 ہاتھی عطا کیے، 14 معصوم عطا کیے. اس کا لطف یہ ہے کہ ہمیں اس نے قرآن بھی دیا ہے اور وارثان قرآن بھی دیا. بہت اچھے سے بات کیا آپ نے اور الحمدللہ آپ خطیب کرتے ہوئے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ ممبر ہے جس ممبر پہ کوئی بھی آ جائے اجنبیت نہیں رہے. یہ اس کا لطف و کرم ہے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ الحمدللہ اس خالق کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں کہ مالک نے ہمیں قرآن بھی دیا ہے، وارثان قرآن بھی دیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی وجہ اور سبب ہے کہ ہمارے عقائد مرکز و محور روایات نہیں آیات ہیں. یہ تو تمہیدی گفتگو ہوگی انشاءاللہ امام کی گفتگو ہم کرتے رہیں گے، لیکن ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم تصوراتی مسئلہ نہیں رکھتے. ہمارے عقائد کا مرکز و محور روایات نہیں. سمجھا رہی ہے؟ ہمارے عقائد کا مرکز و محور روایات آیات. ہم نے اپنا عقیدہ روایات کی بنیاد پہ نہیں بتایا، آیات کی بنیاد پہ بتایا. اور یاد رکھو ہمارے عقائد کا کوئی بھی ایک لمحہ بھی قرآن کی مخالفت نہیں کرتا. اس لیے کہ
کہ میرے نبی نے بھی فرمایا کہ میرا فرمان بھی ہوا، اگر قرآن اس کی تائید نہ کرے تو میرا فرمان نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ میرے پاس آؤ لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ۔ عقیدہ ہر ایک کا صحیح نہیں ہے، عقیدہ اسی کا درست ہے جو قرآن کے مطابق ہے۔ اب کوئی یہ نہ مانا لیکن جس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ صحیح ہے۔ عقیدہ کہنا وہی ہے جو قرآن کے مطابق، جس کا قرآن نے اعلان کیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی تم عمل کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن جب ہماری بات آئے تو کیا کرو؟ فہو مومن، حالت ایمان میں آؤ۔ جب تم ہماری بارگاہ میں حالت ایمان میں آؤ گے تو پھر میری طرف سے کیا ہوگا؟ فلا نحیینہم حیاۃ طیبہ، ہم تجھے طیبہ حیات عطا کریں گے، پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ تو میرا کہنا ایمان جس کا جو بھی عقیدہ ہے ویسے بات عقیدے کی جو جس منصب تک فائدہ ہو جائے گا، جب تک اس کا عقیدہ درست نہیں اس سے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ جب تم ہماری بات آ جاؤ، لیکن حالت ایمان کا عقیدہ ہر ایک کا نہیں ہے، اس کا ہوگا جس کا علم قرآن سے سمجھ آئی۔ علم قرآن ہر ایک کا صحیح ہو سکتا ہے، اسی کا ہوگا جس نے قرآن کو درباروں سے نہیں دروازے سے لیا ہوگا۔ دنیا نے ہمارے خلاف بات علم قرآن کی، بات معرفت قرآن کی، بات عارف قرآن کی ہے۔ دنیا نے ہمارے خلاف کافی پراپگنڈا کیا، شیعوں کے لیے قرآن نہیں، 40 پارٹ پر لکھا ہوا ہے، چپٹر پر لکھا ہوا ہے، یہ شیعوں کا قرآن نہیں ہے۔ بھئی ہمارا یہی قرآن ہے جو تمام مسلمانوں کا ہے، 6666 آیات ہیں، الحمد اس کی ابتدا ہے، والناس اس کی انتہا ہے، 6666 آیات ہیں، 114 سورتیں، 65 مکی ہیں، 18 مدنی ہیں، 31 میں اختلاف ہے کہ آئے مدنی ہے یا مکی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ 12 سال 5 ماہ 13 دن مکے میں نازل ہوا، 9 سال 9 ماہ 9 دن مدینے میں نازل ہوا۔ یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن نہیں۔ ہم اسی قرآن پہ عمل کرتے ہیں جو تمام مسلمانوں کا ہے، لیکن لوگوں نے ہمارے خلاف کافی پراپگنڈا کیا کہ یہ شیعوں کا قرآن نہیں ہے، پتھروں پر لکھا ہوا ہے۔ بھائی ہمیں پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں پریشان ہوئے؟ ہمارا یہی قرآن ہے، اس لیے کہ جمع کوئی بھی کرے آیت اپنا معنی تو نہیں بدل دینا۔ ترتیب کوئی بھی دے، ترتیب کوئی بھی دے، جمع کوئی بھی کرے، آیت اپنا معنی نہیں بدلتی۔ ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہمارا یہی قرآن ہے جو تمام مسلمانوں کا ہے۔ اگر قرآن میں سورہ فاتحہ نہ ہوتی تو ہم پریشان ہوتے، اگر قرآن میں آیت ولایت نہ ہوتی ہم پریشان ہوتے، اگر قرآن میں آیت امامت نہ ہوتی تو ہم پریشان ہوتے، اگر قرآن میں آیت تطہیر نہ ہوتی تو ہم پریشان ہوتے، اگر قرآن میں آیت مبدت نہ ہوتی ہم پریشان ہوتے، اگر قرآن میں آیت مباہلہ نہ ہوتی۔ تم اپنا بلاؤ ہم اپنے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لاتے ہیں۔ اگر قرآن میں سورہ مومنین نہ ہوتی تو ہم پریشان ہوتے، اگر قرآن میں سورہ منافقین نہ ہوتی تو ہم پریشان ہوتے۔ ہمیں پریشان ہونے کی وجہ تو بتاؤ، ہمیں پریشان ہونے کی علت تو بتاؤ۔ اگر قرآن میں سورہ عذاب نہ ہوتی ہم پریشان ہوتے، اگر قرآن میں سورہ تطہیر نہ ہوتی ہم پریشان ہوتے، اگر قرآن میں سورہ دہر نہ ہوتی تو ہم پریشان ہوتے، اگر قرآن میں سورہ فجر نہ ہوتی ہم پریشان ہوتے، اگر قرآن میں سورہ عصر نہ ہوتی ہم پریشان ہوتے، اگر قرآن میں صرف
رونے کا تذکرہ ہوتا، بستر نبی پہ سونے کا تذکرہ نہ ہوتا۔ ہمیں پریشان ہونے کی وجہ تو بتاؤ، کیا کچھ قرآن میں نہیں ہے؟ سب کچھ قرآن میں۔ بہت توجہ میرے سننے پر، اور عزت آل محمد کی قسم، جتنا قرآن کی عظمت ہم جانتے ہیں، جتنی قرآن کی عظمت ہم جانتے ہیں، کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا، یہ حدیث ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن پڑھو۔ ختم قرآن کا ثواب معصوم فرماتے ہیں 313 انبیاء کی رسالت پہنچانے کا ثواب ملتا ہے۔ جو ختم قرآن کرتا ہے اسے 313 رسولوں کی پیغام رسالت پہنچانے کا، یعنی 313 رسول دین کے پہنچانے پر جتنی خدمات کرتے رہے، جتنی زحمات اٹھاتے رہے، 313 رسولوں کی تبلیغ کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو ختم قرآن کرتا ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں جو ختم قرآن کرتا ہے اس میں جہنم کو خالق حرام قرار دیتا ہے، اس کو جہنم اس پہ حرام ہوتی ہے، جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور لطف کی بات دیکھیے، خالق کی کریمی بتا رہا، بہت توجہ میرے لفظ پر، وہ کریم کتنا ہے، وہ مالک کتنا ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھا ہوا تو وہ تو پریشان ہو جاتا کہ ہم نے قرآن بھی نہیں پڑھا، ہمیں آتا نہیں ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر تم قرآن کی ایک حرف کو سنو، ایک لفظ کو نہیں، ایک لفظ کو نہیں سنا، لفظ حرفوں سے بنتا ہے، لفظوں سے جملہ بنتا ہے، جملے سے کلام بنتا ہے، کلام سے آیات بنتی ہیں، آیات سے سورہ بنتی ہے، سورہ سے قرآن بنتا ہے۔ عزت قرآن کی قسم، معصوم نے کہا کہ اگر تم قرآن نہیں پڑھے ہوئے لیکن اگر تم ایک حرف بھی سنو گے، اس ایک حرف کے سننے سے اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ قرآن کے ایک حرف سننے سے تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک نیکی میں اضافہ کرے گا۔ کیا کمال ہے! اس لیے انشاءاللہ عرض کریں گے اور ہماری گفتگو قرآن سے باہر نہیں ہوگی۔ جو بھی پڑھیں گے وہ قرآن ہی پڑھیں گے۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھنا تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ آل محمد کی حسین ترین اداؤں کے مجموعے کو ہی تو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن پڑھتا ہے اللہ اس پر جہنم کو حرام کرا دیتا ہے۔ ان کا لطف کی بات ہے، فرمایا جو بہت توجہ، یہ آپ کو میں رسول اعظم کی طرف سے تحفہ عطا کر رہا ہوں۔ یہ پرآشوب زمانہ ہے، وبا کافی پھیلی ہوئی ہے، اور یاد رکھو کوئی ایسی دوا نہیں جو خالق نے قرآن میں نازل نہ کی ہو۔ اس لیے کہ ہم وارثوں والے ہیں۔ 1400 سال سے ہم یہی کہہ رہے ہیں، لوگوں کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، آج ہم یہی گفتگو ہے۔ دنیا سمجھے کیا کچھ قرآن میں نہیں، ہر شے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، خالق کہتا ہے میں نے کوئی شے چھوڑی نہیں جو میں نے قرآن میں نازل نہیں کی۔ اب یہ گناہ ہے تو اس کا بھی حل قرآن میں موجود ہے، اور معصوم فرماتے ہیں جو 100 آیات پڑھ کے 7 مرتبہ یا اللہ 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 کہہ کر دعا مانگے
کوئی بیماری اللہ کی طرف سے اس کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ دیکھو لا تکلف نفس الا ما وسعها، خالق کسی کی وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن ہمارے یہ حالت کے حجاب ہم سے قرآن ہماری زندگی کا ذاتہ یاد ہے، ہماری پوری زندگی اس قرآن میں محفوظ ہے، ہم نے قرآن کو چومنے کے لیے رکھا ہے، لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے لوگ مجھ سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہو، بیماروں کو شفا دینا تو یقیناً ہے، لیکن مجھ سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہو۔ خدا کا ہے کوئی ایسی چیز نہیں، معصوم سمجھتے ہیں غربت اس کے قریب نہیں آ سکتی جو نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ملا جس کا حل قرآن میں نہ ہے، سب کچھ قرآن میں موجود ہے، سارا قرآن یاد ہے، وارث قرآن یاد نہیں۔ بہت دنیا کو قرآن سمجھنا چاہیے، اور اس لیے ہماری پوری گفتگو انشاءاللہ قرآن پہ ہوگی۔ ہمیں پریشان ہونے کی وجہ تو بتاؤ کہ ہم کیوں پریشان ہوئے؟ کیا کچھ قرآن میں نہیں؟ سب کچھ قرآن میں، سمجھ آ رہی ہے؟ سب کچھ قرآن میں ہے۔ مومن کون قرآن میں موجود، منافق کون قرآن میں موجود، بزدل کون قرآن میں موجود، بہادر کون قرآن میں موجود، آیا کون قرآن میں موجود، بھاگا کون، سب کچھ تو قرآن میں ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی وجہ تو بتاؤ، ہم پریشان کیوں؟ ہمارا یہی قرآن ہے جو تمام مسلمان کا ہے۔ عزت قرآن کی قسم، آل محمد کی قسم، کوئی بھی تم قرآن کو تم نے ابھی تک سمجھا نہیں، قرآن کو سمجھو۔ اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا تو وارث قرآن سمجھ میں آ جاتے۔ عزت قرآن کی قسم، قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے۔ اگر قرآن میں نقطہ نہ ہوتا تو ہم پریشان ہوتے۔ سب کچھ تو قرآن میں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے نقطے کے قرآن تو قرآن کی ابتدا بھی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز تو قرآن میں ہے۔ اگر کسی کے پاس بغیر نقطے کے کوئی قرآن ہے تو بتاؤ۔ بہت بڑی دلیل ہے جناب عبداللہ ابن عباس، عبد المطلب کے بیٹے، میرے مولا کائنات کے شاگرد ہیں، علی ابن ابی طالب کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز عشاء کے بعد فارغ ہو کر اپنے مولا کی بارگاہ میں بیٹھے، ساری رات میرے مولا مختلف انداز میں تفسیر قرآن کرتے رہے، ساری رات گزر گئی۔ سمجھ آئے سر کہ نہیں؟ ولایت علی ابن ابی طالب اپنے پوری جولانیوں پر کھا مختلف انداز سے تفسیر کرتے رہے، ساری رات گزر گئی۔ نماز شب کا وقت آیا، کائنات نبی نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، اب پھر کبھی صحیح ہم اس قرآن کی تفسیر کریں گے، اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس ہاتھ باندھتے کہتے ہیں مولا یہ قرآن کا پہلا سورہ ہے، 7 آیتیں ہیں، 7 سورہ میں 7 آیتیں ہیں، ساری رات گزر گئی۔ بہت کائنات کا نہیں مسکرا کے فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس نہ کہے بلکہ پورے قرآن کی پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے، قرآن کا علم یاسین میں ہے، یاسین کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا علم نقطہ میں ہے، اور تیرا امام ہی تو وہ نقطہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا کچھ قرآن میں نہیں؟ برحمت آل محمد کلام کا سب کچھ تو کھلا قرآن میں ہے۔ کیا کر لیں گے؟ مکی کو بدری لکھ دیں گے، میری طرف تو کچھ کر تو سکتے نہیں، زیادہ کیا کریں گے؟ مکی کو بدری لکھ دیں گے۔ یہ بھی ان کی پیدائشی مجبوری ہے۔ بہت توجہ میرے جملے پر آپ
آپ کی سماعت بہت رسول ہے، عزت رسول کی قسم۔ بھائی مکی کو بدری لے لیے اس لیے کہ آج تک کسی نے جبریل کو نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو کہے کہ جبریل کو آتے بھی دیکھا ہے جاتے بھی دیکھا ہے؟ یہ تو علی ابن ابی طالب ہے نا، باب مدینہ العلم کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جبریل آتا تھا تو مولا کو سلام کرتا تھا، جاتا تھا تو مولا کو سلام کرتا تھا، آتا تھا تو مولا یہ آیت لایا، جاتا تھا تو کہتا تھا مولا عرش والوں کے لیے کوئی حکم۔ بھائی آپ کہتے ہی اسے ہیں جو عرش پر رہ کر زمین پر کنٹرول کرے اور زمین پر رہ کر عرش والوں پہ حکم کرے، اسے امام کہتے ہیں۔ عزت قرآن کی قسم، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو اور توجہ نہیں پڑ۔ مسلمان قبلہ اسے کہتے ہیں جو قرآن کے اترنے کا انتظار کرے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کے اترنے کا، نازل ہونے کا، قرآن نازل ہو تو پھر عمل کرے نا۔ مجھے بتاؤ جب قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی کس نے پڑھا تھا؟ جب قرآن کی قل لا الہ الا اللہ آیت نازل نہیں ہوئی کس نے پڑھا تھا کلمہ؟ کسی نے نہیں پڑھا۔ جب اقیموا الصلاۃ کی آیت نازل نہیں ہوئی کس نے نماز پڑھی؟ بولنا تو جب روزے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو کس نے روزے رکھے تھے؟ تو مسلمان قبلہ اسے کہتے ہیں، بہت توجہ ہے اس بات پر، کہ جو قرآن کے حکم کا انتظار کرے، قرآن کی آیت نازل ہو عمل کرے، پابندی کرے، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ لیکن معصوم اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے انتظار میں لوح محفوظ پہ آیت رکی رہے۔ جس کے عمل کے انتظار میں لوح محفوظ پر آیت رکی رہے اسے امام کہتے ہیں۔ اس وجہ کی قسم مثال دے رہا ہے، مجھے امام سے بتائیے معصوم کسے کہتے ہیں؟ لفظ حسین کہتے ہیں جس کے عمل کے انتظار میں لوح محفوظ پر آیت رکی رہے اسے معصوم کہتے ہیں، اور مسلمان اسے کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے امت مصطفیٰ میں اور اہل بیت مصطفیٰ میں۔ امت تو ہے کہ قرآن کے اترنے کا انتظار کرتی ہے، اور اہل بیت وہ ہے کہ جن کے عمل کا انتظار خود قرآن کرتا ہے۔ یہ بولے تو آیات بنے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت توجہ مثال دے رہا ہوں، عزت علی کی قسم پڑھا لکھا مجمع ہے، لیکن میرے درمیان وہ حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے خطیبوں کو سنا، اور خطیب در ہیں بخاری صاحب جیسے شخصیات، بہت بڑی بڑی شخصیات تشریف فرما ہیں، جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ عزت علی کی قسم میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے نجف تنہا علی ولی
تو پھر ابو طالب رسول کی ولایت کا بھی اعلان انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بہت توجہ, عزت علی کی قسم, علی نے حالت رکوع میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زکوٰۃ. حالت رکوع بولو بھائی زکوٰۃ. قبلہ آپ پڑھا لکھا مہمان ہوتا تو یہاں نہ رکھتا. زکوٰۃ میں اور خیرات میں فرق ہے. زکوٰۃ میں اور خیرات میں فرق ہے. آپ راہ چلتے کسی فقیر کو دے دیں وہ خیرات ہے. بولو نہیں یار, کسی راہ چلتے فقیر کو کچھ عطا کر دیں خیرات ہے. لیکن جب آپ کا نصاب پورا ہو جائے, جب آپ کی مالکیت کے نصاب پورا ہو جائے, اس کے بعد جو آپ دیں گے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علی نے حالت رکوع میں خیرات دی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی ہے. عزت علی کی قسم ہمارے مخالفین نے لکھا, اہل سنت نے لکھا, ہمارے اہل سنت بھائیوں نے لکھا, کوئی بھی اس آیت کی تردید نہیں کر سکتا کہ جناب علی جناب کی رحمت ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, سائل آیا ہے. کیسا سائل تھا مجھے ایمان سے بتائیے. آپ مسجد سے داخل ہوں, وہاں نماز ہو رہی ہے, کوئی بھی جتنا بھی اندھے سے اندھا بھی سائل نمازی سے سوال کرے گا. اگر یار کہاں سوچ رہے ہیں بھائی, وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز ہو رہی ہے, ساتھ ہے نماز سے فارغ ہو کے تو میں کچھ سوال کروں گا, لیکن یہ سائل کیسا ہے؟ نماز ہو رہی ہے, کہہ رہا میرے اللہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے. ساتھ ہے نماز میں کس نے دینا تھا؟ پھر دوسری مرتبہ کا کون ہے جو مجھے خدا کے نام پہ دے؟ نہیں کسی نے دیا. تیسری مرتبہ اس نے کہا اے میرے خالق تو گواہ ہے نا, تیری بارگاہ سے میں خالی جا رہا ہوں. جب یہ کہا نا تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں, ادھر جد اللہ ہاتھ علی کا پڑھا اور علی نے انگوٹھی دی. بھائی بہت توجہ, میں ہاتھ باندھ کے پوچھوں, علی نے پہلی مرتبہ نہیں سنا, دوسری مرتبہ نہیں سنا, تیسری مرتبہ سائل نے یہ کہا میرے اللہ گواہ رہنا میں تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں, جو اس کی بارگاہ میں تھا. اس نے سنا, فوراً انگوٹھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی. عزت علی کی قسم, لوگوں نے کہا علی کی نمازی باتیں اس لیے کہ فعل کثیر کیا ہے. بھائی عزت علی کی قسم, کون سمجھے علی کے مقام کو, کون سمجھے عزت علی کو؟ تم وہ ہو جو ایک ہی وقت میں دوسرا کام نہیں کر سکتے. حالت نماز میں کوئی اور کام نہیں کرتا, اس لیے تو انہوں نے کہا کہ علی کی نماز باتیں فعل کثیر کیا ہے. بھائی قبول کس نے کرنی ہے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے سوال کر کے کس نے قبول کرنی ہے؟ اللہ نے. جس نے قبول کرنی ہے وہ کہہ رہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ. جس نے قبول کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے. علی نے نماز کو بھی قائم کیا ہے, یعنی کائنات عالم میں فہم میرا مولا علی ہے کہ جس نے ایک ہی وقت میں نماز کو بھی قائم کیا, زکوٰۃ کو بھی دیا, آیات بھی آئی, ولایت بھی ملی. علی
زکات بھی دی, نماز کو بھی جائیں کی, آیت بھی آئی اور ولایت بھی ملی. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ علی کی نماز ہی باطل ہے. کافی لوگوں نے قبلہ زکات میں کچھ بہت کچھ دیا, 40 انگوٹھیاں بنوا کر لوگوں کو دعوت دیتے رہے. عہد میں کیا آنا تھا, کچھ اور آیا. بہت کوشش کی. اچھا کیا لطف ہے عزت عالم محمد کی قسم, اس جملے کو سنیے گا. اور یہ جملہ آپ کے پیسے کو میں پہلے سمجھ گیا. کیا اللہ نے فرمایا ہے, آیت کون نازل کرتا ہے؟ اللہ نازل کر رہا ہے. علی کے فعل کو بہت توجہ, علی نے پہلے حالت رہتے ہوئے زکات دی, بعد میں آیت نازل کی. آیت بعد میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, علی نے حالت رہتے ہوئے اس کو زکات دی ہے, خیرات نہیں. اٹھا کے دے دی. آپ نے سمجھ جانا. آپ کیا کرتے ہیں, سائل آیا, آپ نے اٹھائی اور دروازہ بند کر دیا. لیکن اہل بیت وہ ہے, مانگنے والا ایک ہے, دینے والے 5 ہیں. مانگنے والا ایک ہے, دینے والے 5. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کہہ رہا ہے کہ میری محبت میں کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا یتیما واسطہ. پہلے دن مسکین آیا, دوسرے دن یتیم آیا. لینے والا 1 دن کا بھوکا ہے, دینے والے 2 دن کے بھوکے. یار میری بات کو سمجھے. پہلے دن ایک آیا, مسکین آیا تو مانگنے والا 1, دینے والے 5. دوسرے دن یتیم آیا, مانگنے والا 1, دینے والے 5 ہیں. مانگنے والا 1 دن کا بھوکا ہے. میں آپ نے ایک بات نہیں سمجھا, دینے والے 2 دن کے بھوکے. جو دیکھو نہ تعاملہ ہوئے مسکینہ و یتیمہ واسطہ, تیسرے دن اسیر آیا. لطف کی بات ہے, بہت توجہ. مانگنے والا 1 دن کا بھوکا ہے, دینے والے 3 دن کے بھوکے ہیں. جب خالق نے دیکھا پہلے دن بھی کھانا, دوسرے دن بھی روٹی, تیسرے دن بھی روٹی, جبریل چیرہ پہ جائیں, یوں کرو, جنت کی سے لے کر چوکھٹ زہرا تک تمام ایک طرف نعمات رکھو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک طرف روٹیاں رکھو, ایک طرف آیات رکھو. میری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا تو دنیا کہتی ہے آپ تو ان کے ماننے والے ہیں. خدا کا غیروں نے لکھا, علامہ محمودی نے لکھا کہ یہ مانگنے والا فقیر مدینے یا مکے کا نہیں تھا. یہ کوئی بہت تجربے سنتے بات, یہ مکے اور مدینے کا فقیر نہیں تھا, یہ فرشتہ تھا. علامہ محمودی نے لکھا کہ یہ مکے اور مدینے کا, بولیے بھائی, فقیر نہیں تھا. اس لیے کہ فقیر کی تو عادت ہے, اس شخص کو کچھ بھرتا ہی نہیں, 1000 روٹیاں سے کچھ میں ڈال دو. علامہ محمودی کہتے ہیں یہ مکے اور مدینے کا کوئی فقیر نہیں تھا, بلکہ یہ فرشتہ تھا. اور لطف کی بات ہے, وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ فقیر کا کام ہوتا ہے ہر دروازے پہ جانا, لیکن یہ کیسا فقیر ہے جو سوائے اس گھر کے, سوائے اس گھر کے کسی اور نے کسی بھی دروازے پر اس فقیر کو, بولو یار بولو بھائی, نہیں دیکھا. ہم 1400 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری سخاوت میں اور اہل بیت کی سخاوت میں یہی فرق ہے کہ تم جس کو دیتے ہو وہ ہر دروازے پہ آتا ہے, لیکن جو ان کے دروازے پہ آتا ہے وہ پھر کسی دروازے پہ نہیں آتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ کہا کہ یہ فقیر ہے, یہ فرشتے ہیں, فقیر نہیں ہیں.
اس لیے کہ فقیر کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کہتے نا کہ فقیر نہیں ہے، یہ فقیر ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ فقیر کا آنا کون سی فضیلت ہے؟ فقیر تو ہر دروازے پہ آتا ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ یہ فقیر نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، چلو اتنا تو تم نے مانا، ہم کہتے تو تم کہتے یہ کون سی فضیلت ہے؟ ہم یہی تو کہتے ہیں فرشتوں کو تو علم ہے نا کہ بندے سے مانگنا ہے یا اللہ سے مانگنا ہے۔ فرشتے کو علم نہیں ہے، فرشتے کو علم ہے، فقیر کو علم نہیں ہے کہ بندے سے مانگنا ہے کیا اللہ سے مانگنا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے جب 3 دن بہت توجہ میں 3 دن اہل بیت کے گھر سے روٹیاں نہیں ہیں، تو تیسرے دن خدا گواہ ہے جنت کا بے نامہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں میری بات نہیں سمجھیے، جنت کا بے نامہ لکھا ہوا ہے، پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ فوراً اللہ نے کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، جزا فعل ماضی کا صیغہ ہے، پڑھا لکھا مہمان ہوتا تو میں کبھی یہاں نہ رکتا۔ یہ ہماری اللہ کہہ رہا ہے کہ 3 دن کی ان کا صبر اور بھوک کی جزا جنت ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنت بحریہ، ہم نے ان کو جنت دے دی ہے۔ بہت سورہ صافات میں کہا گیا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، ہمارا سلام ہو ابراہیم پر، سلام وہ ہمارا ابراہیم پر۔ ابراہیم ہمارے مخلص بندے تھے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی محسنین کو جزا دیتے ہیں، دے نہیں دی۔ بہت آگے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہمارا سلام ہو موسیٰ پر، ہارون پر، ہم ایسے ہی ان کو جزا دیتی ہیں۔ اہل بیت کے لیے کہا ہم نے جزا دے دی ہے، یعنی جنت دے دی ہے، لیکن ابراہیم کو قیامت کا وعدہ، ابراہیم کو قیامت کا وعدہ، موسیٰ کو قیامت کا وعدہ، عیسیٰ کو قیامت کا وعدہ، ہر نبی کو اللہ نے کہا ہم قیامت کو جنت دے دیں گے، لیکن عزت آل محمد کی قسم، اس منبر کی قسم ہے، ان ہستیوں کو اللہ نے کہا میں نے جنت تجھے دے دی ہے، چاہے خود تقسیم کرو چاہے موقع تقسیم کرو۔ تم خود تقسیم کرو یا نوکر تقسیم کرو۔ عزت آل محمد کی قسم، ہمیشہ جنت کا وارث وہ ہوتا ہے جو جہاں بیٹھے اسی لے کر دے دے۔ پڑھو تاریخ اٹھا کر دیکھو، آخری واقعہ اور آپ کے سامنے ختم کرو۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مولا میں حج پہ جا رہا ہوں، یہ پیسے نہیں کچھ اپنے گھر کے بالکل ساتھ میرا مکان تو خرید لینا، میں جب واپس آؤں تو مولا وہ میرا مکان خرید لینا۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں جب بھی اٹھوں مولا کی زیارت کروں، مولا کے قرب میں دنیا میں بھی قرب میں رہوں، جوار میں رہوں، اور آخرت میں تو رہنا ہی ہے مولا۔ وہ شخص مولا سمجھ پا رہے ہیں وہ شخص میرے مولا کو پیسے دے کر ہاتھ پہ چلا گیا۔ مولا کے پاس مستحق آیا، مولا نے اس کو وہ پیسے اٹھا کر دے دیے، پیسے اٹھائے اور دے دیے۔ جب وہ واپس آیا تو کہا مولا میرا مکان خرید لیا؟ کہا ہاں مومن میں نے تیرا آپ کا گھر اپنے ساتھ آخرت میں بنا لیا، اپنے ساتھ تیرا گھر جنت میں بنا دیا۔ بھائی وہ بھی کہہ سکتا ہے جو دنیا میں بھی وارث ہو، جو آخرت میں بھی وارث ہو۔ عزت امام کی قسم، امام نے جب یہ فرمایا بہت خوش ہوا، یہ نہیں کہا مولا یہ کیا ہوا، میں نے امانت دی یہ کی،
وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا کی گھروں کی وارث بعد میں ہیں، آخرت کی وارث پہلے ہیں۔ تو جبرا فوراً جانے لگا تو ایک دفعہ دوبارہ واپس پڑھا اور کہا مولا مجھے کچھ لکھ کر تو دے، مجھے لکھ کر تو دے۔ امام نے رسید باقاعدہ آخرت کے گھر کی لکھ کر دے دی۔ 2-3 دن وہ بیمار رہا، چوتھے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میری یہ مولا کا لکھا ہوا میرے کفن میں رکھ دینا۔ اولاد نے ایسے ہی کیا۔ ایک شخص کہتا ہے تیسرے دن اس شخص کی قبر سے گزرا تو قبر کے اوپر ایک پیج پر لکھا ہوا تھا، ایک کاغذ پڑا تھا، جو بھی تھا کہ جو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ پورا کر دیا ہے، اللہ نے وہ پورا کر دیا ہے۔ یہ دنیا کے بھی وارث ہیں اور آخرت کے بھی وارث ہیں۔ کاش دنیا حسین کو پہچان جائے اور ہم نے صف عذاب اور صف ماتم بچھا کر اس سال کا آغاز کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہوتے ہیں 10ویں محرم کو، آپ ہوتے ہیں 21 رمضان کو، آپ ہوتے ہیں 28 سفر کو، لیکن میرے سر پہ قرآن رکھیں بہت مشکل رات تھی 28 رجب کی۔ بہت مشکل رات علی کی بیٹیوں کا عزاداروں، کبھی رسول کی بیٹیاں نانے کے روزے کو دیکھ کر روتی ہیں، کبھی ماں زہرا کے روزے کو دیکھ کر روتی ہیں، کبھی حسن بھائی کے روزے کو دیکھ کر روتی ہیں، کبھی روتے ہوئے بھائیوں کے چہروں کو دیکھ کر روتے ہیں، کبھی گھر کے ماحول کو دیکھ کر روتی ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ سفر بھی پہلے کبھی نہیں کیا، اور سفر نہیں کرتی تو نانے کا دین بھی نہیں بچتا۔ عزاداروں شاید میری بات آپ کو سمجھ نہ آئے، میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں گھر جا کر ان سے پوچھ لینا۔ عزادار کبھی اچانک سفر کرنا پڑ جائے نا تو بہت مشکل ہوتا ہے خاتون کے لیے سفر کا کرنا، کوئی اچانک سفر درپیش آ جائے تو عورتوں کو بیویوں کو بہت مشکل لگتا ہے اچانک تیاری کرنے، اور اس بیوی کا سفر جس کا بیٹا 18 دن کا ہو۔ اللہ تعالیٰ خدا گواہ ہے، میرے سامنے قرآن میں کو ہر ایک کے لیے مشکل تھا سفر، لیکن سب سے زیادہ مشکل تھا اصغر کی ماں کا سفر۔ اللہ اکبر۔ گرمی کا موسم، مزاج کے خلاف 18 دن کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ خدا تجھے ہر غم سے محفوظ رکھے، آپ کے آنسو رومال زہرا میں محفوظ ہوں۔ اوہ اللہ تعالیٰ خدا گواہ ہے، 2 رشتے کی ایسے اللہ نے لگائے، ایک ماں کا رشتہ، ایک بہن کا رشتہ۔ جب کسی بھی کوئی تکلیف آئے نا، کبھی بہن پوچھتی نہیں ہے، چہرہ دیکھ کے پہچان لیتی ہے۔ ماں بھی تکلیف ہو نا بیٹے پوچھتی نہیں ہے، چہرہ دیکھ کے پہچان لیتی ہے۔ اور اگر خدا گواہ ہے، حسین مسجد نبوی سے اٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جیسے گھر میں قدم رکھا بہن زینب کی نگاہ جب بھائی کے چہرے پر پڑی ہے، آنسو جاری ہیں، سینے سے لگا کے کہا حسین بھیا خیریت ہے، کیوں روتے ہو؟ نانا یاد آ رہا ہے، کیا بابا علی یاد آ رہی ہے؟ کیا ماں زہرا یاد آ رہی ہے؟ اللہ کا حسن بھائی یاد آ رہی ہے؟ جب یہ بھی سوال کیا نا بی بی زینب نے، حسین فرماتے مجھے بھولا کوئی نہیں ہے۔ تو مولا آپ بھائی روتے کیوں ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، معاویہ مر گیا ہے، یزید منبر پہ آ گیا ہے۔ کہا مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں نے دربار میں جانا ہے، بس میں نے دربار کا نام لیا، آپ خوشی سے بیٹھی ہیں، خدا کا میرے سر پہ قرآن رکھو۔ علی کی بیٹی ایسے روئی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، دربار کا نام آنا تھا۔ عزادہ زینب تڑپی ہے، کہا آپ امام وقت ہیں، منع نہیں کر سکتی، آپ جائیں ضرور۔
لیکن اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ بنی ہاشم کے جوان مجھے بلا کے اللہ ایک ایک جوان کو حسین کی ذمہ لگایا، مجھے قاسم بلا کے دے، مجھے اکبر بلا کے دے، مجھے حنفیہ بھائی بلا کے دے، مجھے آن محمد بلا کے دے۔ خدا گواہ اللہ پتہ نہیں عباس سے کتنا پیارا رشتہ تھا، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کر کہا عباس۔ عباس کی سینہ بھی ختم نہیں ہوئی کہ خدا گواہ عباس کے سر پہ امامہ نہیں، پاؤں میں نالین نہیں ہے، بھاگ کر آ کر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں، سر جھکا کر کہتے ہیں سیدزادی، اے میری آقا زادی، اے میری مرشد زادی، حکم فرمائیں۔ اور ایک دھیمی آواز سے سوال پوچھا، اتنا اونچا کیوں بولی ہے؟ حضرت مومن ابھی اس انتظار میں ہے، خدا گواہ ام البنین کے شہزادے نے لال نے ایسا سوال کیا، میں کہوں مولا اپنے گھر میں زہرا کی بیٹی نے آواز دی ہے، باہر تو آواز نہیں دی۔ مولا اس وقت کہاں تھے جب زینب اونٹ کی کوہان کے قریب کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی مجھے تو کوئی سوار کرنے والا بھی نہیں ہے؟ اللہ مولا آپ کے آنسو ہمارے زہرا میں محفوظ فرما۔ بس ازادہ کا عباس تمام جوانوں کو ساتھ ہو، حسین نے دربار میں جانا ہے۔ ازادہ جوانوں کو کہا تم اپنی تلواریں نیزے تیز کر لو، خنجروں کو تیز کر لو، میرے بھائی حسین کے ساتھ جاؤ۔ ازادہ خدا گواہ ہے ایسے چل رہے تھے حسین جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند جلتا ہے۔ ازادہ دروازے تک تو علی کی بیٹیاں ساتھ آئی ہیں، جو بھی جاتا تھا ساتھ حسین کے، کسی کو بیٹی زینب نے کوئی وصیت نہیں۔ جیسے عباس قریب آئے ہیں، بازو پکڑ کر کہا عباس کوئی اور حسین کے ساتھ جائے نہ جائے، تم نے میرے بھائی کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ اللہ مسلط حسین دروازے پہ پہنچے، حسین فرماتے ہیں تم یہیں پہ رکو، ولید کے دربار آئے، کہا مولا ہم آپ کے ساتھ آئیں، کہ میں جانتا ہوں علم امامت سے جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میرا مقتل نہیں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ عباس نے فرمایا مولا میری سردار زادی نے سفارش کی تھی اکیلے نہیں جاتے۔ کہا عباس تیرے اندر بابا علی کا زور ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا میں تکبیر بلند کروں گا، پریشان نہ ہو یہیں رکو۔ حضرت حسین دربار میں آئے ہیں، کمینوں نے میٹنگ کی ہوئی تھی کہ حسین جیسے بھی آئے تم نے کسی نے کھڑا نہیں ہونا، کرسی پیش نہیں کرنی، لیکن ازادہ جیسے حسین نے قدم رکھا ہے نا، کیونکہ میرے امام ذرے ذرے کے امام ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جو تعظیم کو اٹھانا ہو۔ صدارت والی کرسی پہ میرے مولا بیٹھے ہیں، میرے مولا فرماتے کیوں بلائے؟ خط پیش کیا، لکھا ہوا تھا، جیسے خط کو پڑھا ایک جملے میں میرے مولا نے جواب دے دیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے مولا کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے ہم ڈرتے نہیں۔ بس یہ کہتے ہیں ازادہ حسین اٹھے ہیں، خدا اس کی لعنت کرے۔ ایک کمینہ اشارہ کر کے کہتا ہے آج اکبر ساتھ نہیں ہے، آج غازی ساتھ نہیں ہے، آج حسین اکیلا ہے، گردن اڑا۔ یہ جملہ کہنا تھا، حسین نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی۔ بس ازادہ دروازے پر عباس نے ہاتھ رکھا، خدا گواہ ہے ازادہ جیسے عباس ساتھ آئے ہیں، صرف عباس نہیں ہے، 30 جوان بنی ہاشم سے آئے ہیں۔ اور ازادہ حسین مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا مجھے بتا تو صحیح یہ کون کمینے ہیں جو تیرے سر کا نام لے؟ عباس کی زندہ ہو۔ بس ازادہ حسین مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس میرے نانا کی وصیت ہے مدینے میں تلوار نہیں اٹھانی، نہ میرے بابا نے تلوار مدینے میں اٹھائی ہے نہ میں نے اٹھائی۔ بس ازادہ تمام جوانوں نے بنی ہاشم کو اکٹھا کیا، عباس کو ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھا، یہ کبھی نہ پڑھا کرو
کہ عباس جذبات میں آئے اور حسین کنٹرول نہ کر سکے، اسے عباس نہیں کہتے۔ حضرت اس لیے کہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں مطیعاً للہ و رسول والے امیر المومنین والحسن حسین، ایسا اطاعت گزار میرے مولا خدا کا ہے، سر سے پاؤں تک عباس نے کنٹرول کیا ہے اپنے آپ کو، نہیں کنٹرول ہوا تو پرستی ہوئی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہوا۔ اذان آگے آگے میرے حسین اور پیچھے بنی ہاشم کے جوان، سب سے آخر میں ترتیب آپ بدل گئی ہے۔ جب آئے تھے تو دائیں عباس تھے، بائیں اکبر تھے، لیکن جب واپس پڑھتے ہیں نا زیادہ تو سب سے آخر میں عباس ہیں۔ حضرت دیکھ کر پوچھتے ہیں علی اکبر تیرا چچا کہاں ہے؟ کہا بابا وہ آخر میں آ گئے، جاؤ چچا کو بلا کے لاؤ۔ حضرت حسین کے شہزادہ جیسے کہ علی اکبر عباس چچا کے پاس گئے، کہا بابا بلا رہے ہیں چچا، بابا بلا رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا، کہا اپنے میرے مولا آقا کو بتا دے کہ میں جتنا چل سکتا ہوں میں چل رہا ہوں، مولا میں آ جاؤں گا۔ حضرت خدا کہا ہے جب دروازے پہ آئے نا دروازہ بند تھا، کہا دروازے پہ کون ہو؟ بی بی زہرا کی بیٹی شہزادی ثانی زہرا دروازے پہ ہیں۔ اور آزادہ نے کہا اور کون ہو سکتا ہے؟ جب سے تم دربار میں گئے ہو میں کہیں بیٹھی نہیں ہوں، میں دروازے پہ کھڑی ہوں۔ بس آزادہ حسین لے دروازہ کھلا ہے جیسے حسین مولا داخل میں، خدا کا ہر جوان آ رہا ہے، کسی بھی جوان کو علی کی بیٹی نے روکا نہیں ہے۔ آزادہ جیسے عباس کی باری آئی، کہا اپنے کے رسول بہن کوئی لائٹ کا انتظام کر، جلدی مجھے لائٹ دے، میں اپنے شہزادے عباس کو دیکھوں۔ حضرت جیسے جناب عباس کے چہرے کو دیکھا، جناب عباس رو رہے تھے، بس دیکھ کر فوراً کہا اے علی کی بیٹیوں تیاری کرو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میرا عباس رو رہا ہے۔ بس حضرت تیاری شروع ہوئی، بس حضرت جیسے ہی حسین میری مرشد زادی بی بی زینب کو ساتھ لیا اور تمام تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حضرت خدا گواہ ہے جناب ام سلمہ کے پاس حسین آئے ہیں، کہا اماں میرا آخری سلام ہو، اماں میرا آخری سلام ہو۔ جب کہا میرا آخری سلام ہو، حسین نے پوچھا جب میرا آخری سلام ہو، بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہاں کی تیاری ہے؟ کہا اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا کہاں ہے؟ کہا اماں وہ جو نانا نے بتایا تھا میں عراق جا رہا ہوں، عراق کا نام سننا تھا۔ بی بی ام سلمہ نے کہا حسین میرے سامنے عراق کا نام نہ لے۔ کہا اماں کیوں نام نہ لوں؟ کہا میرے پاس بیٹھ جائیے، اے حسین آپ 2 سال کے تھے، تیرے نانا میرے گھر آئے اور مجھے کہا ام سلمہ آج میں نے کسی سے نہیں ملنا، آج میں نے کسی سے نہیں ملنا، اور کہا جو بھی آئے اور کہہ دینا کہ آج رسول کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تیرے نانا نے حجرے کا دروازہ بند کیا۔ اے حسین تھوڑی دیر کے بعد آپ آئے اور آپ نے پوچھا، اب یہ ام سلمہ حسین کو وہ 2 سال کا واقعہ، جب حسین 2 سال کے تھے وہ واقعہ یاد دلا رہی ہے۔ اے حسین تم 2 سال کے تھے، تیرے نانا آئے اور انہوں نے کہا آج میں نے کسی سے ملنا نہیں ہے، یہ کہہ کر حجرے کا دروازہ بند کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین آپ آئے اور آپ نے پوچھا کہ میرا نانا کہاں ہے؟ کہا تیرا نانا حجرے میں ہے لیکن کسی سے ملنا نہیں ہے۔ آزادہ نے کہہ کر حسین واپس پلٹے، جیسے ہی کہا کہ ام سلمہ نے کہ حسین تیرے نانا نے آج کسی سے ملنا نہیں ہے، بس آزادہ یہ جملہ رسول نے سنا اور کہا اے ام سلمہ کیا قیامت برپا کرتی ہے؟ میں نے حسین کے لیے تو منع نہیں کیا تھا، جاؤ میرے شہزادے کو اٹھا کے لے آؤ۔ میں آزادہ حسین کو اٹھانے کے لیے بی بی ام سلمہ آگے بڑھی، ام سلمہ نے حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، حسین نے ایک جملہ کہا میرے نانی کو کہو یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے کربلا تو نہیں ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ عدالت رسول بغیر سر امامہ کے قوم نالائن نہیں ہے، بھاگ کے آئے ہیں، حسین کو سینے سے لگایا، ام سلمہ سے حسین کو لیا اور اپنے حجرے میں لے کے گئے اور کہا ابھی کسی کو آنے نہیں دینا۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ چند منٹ گزرے تھے کہ میں نے دیکھا
تھا، اب تنہا رسول نہیں رو رہے، فرشتے بھی ساتھ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا اب یہ رونا کیسا؟ کہا میں سلمہ ذرا اندر آ جاؤ، دروازہ کھول کے اندر آؤ۔ بیوی میں سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول نے حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے اور زمین پر لٹایا ہوا ہے، حسین کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، جہاں رسول بوسے نہ لے رہے ہو اور کہہ رہی ہیں اے حسین یہاں تیر لگے گا، یہاں تلوار لگے گی، یہاں نیزہ لگے گا۔ ادا کرو۔ بی بی ام سلمہ نے کہا مولا اب یہ کیسا رونا ہے؟ کہا میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں میرا حسین 3 دن کا پیاسا تھوڑے سے زمین پر آئے گا، یہاں تیر لگے گا، یہاں تلوار لگے گا، یہاں نیزہ لگے گی۔ ازادار خدا گواہ ہے۔ اور فرمایا اے ام سلمہ میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں اکبر کے سینے میں نیزہ لگا گیا۔ میں ام سلمہ میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں قاسم کے لاشیں پہ گھوڑے دوڑیں گے۔ میں ام سلمہ میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں علی کی بیٹی کی چادر اتر جائے گی۔ اے ام سلمہ یہ کہا کہ کربلا لے لے، یہ میں کربلا سے اٹھا کے لایا ہوں، اپنے پاس محفوظ رکھ لے، جب تک یہ خاک رہے سمجھ لینا میرا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَنْقَلِبُونَ۔ میرے کریم خالق کی جب عزت و عظمت و بزرگی کا واسطہ اس صف عزا کا بچھانا بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ خالق کائنات جس مومن نے بھی اس صف عزا میں شمولیت فرمائی ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے خالق و مالک صف عزا کے ایمانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے خالق صاحب کو میرے اللہ کو زندگی عطا فرما۔ سرکار ولی عصر سے دراز کی زندگی کے صدقے میں شاہ صاحب کی زندگی کو دراز فرما، ان کے اپنے بچوں کی بھی ان کو خوشی نصیب فرما، ان کو سوائے اپنی ذات کے کسی غیر کا محتاج نہ فرما۔ میرے خالق و مالک جو بھی مومنین اس صف عزا میں تعاون فرماتے ہیں جس حوالے سے بھی انتظامیہ امور سے بھی جس حوالے سے بھی تعاون فرماتے ہیں ان کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے خالق و مالک کی ذات تعالیٰ کو بھی شہری ہے، مالک کل ہے، مختار کل ہے۔ اس صف عزا میں بیٹھنا ہماری آخری زندگی کا آخری بیٹھنا نہ ہو بلکہ اور بھی 3 صف عزا بچھانے کی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ سرکار ولی عصر کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں، ہم گنہگاروں کی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت منظور مقبول فرما۔ ربنا تقبل دعا